اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ ہدایت کے دو سرچشمے، حدیث مبارکہ۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ موطا مالک مشکات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے رخصت ہوئے، امت کے لیے دو چیزیں چھوڑ گئے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ امت جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوط پکڑے رہے گی، ہدایت کی سیدھی شاہراہ پر قائم رہے گی اور ہرگز نہ بھٹکے گی۔ دین حق کی اصل ماخوذ دو سرچشمے ہی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب اللہ کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ امت اسی کو ہدایت کا اصل سرچشمہ سمجھے اور زندگی کے سارے معاملات میں سچے دل سے اس کی پیروی کرے۔ رہتی دنیا تک اللہ کا آخری مستند، محفوظ اور مکمل ہدایت نامہ قرآن ہی ہے۔ دنیا کی کامرانی اور آخرت کی فلاح اسی کو نصیب ہوگی جو اس پر ایمان لائے اور اس کی تعلیمات اور احکام کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ڈھالے۔ اس کی ہدایات اور اصول ایسے عالمگیر، دائمی اور لچکدار ہیں کہ ہر دور اور ہر زمانے کے ہر طرح کے پیدا شدہ حالات اور نت نئے مسائل میں ٹھیک رہنمائی کرتے ہیں اور زندگی کے کسی معاملے میں بھی انسان کو اندھیرے میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط پکڑنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی یہ یقین رکھے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا واحد ذریعہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ سنت قرآن کی عملی تشریح ہے۔ قرآن نے جو کچھ بتایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا اور اسی طرح مکمل شکل میں کر کے دکھایا کہ پوری جد و جہد کے باوجود اس کی نقل کا حق بھی ادا کرنا آسان نہیں ہے۔ سنت کی پیروی دراصل قرآن کے احکام پر ہی عمل ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کی شاہراہ پر ٹھیک ٹھیک چلنے کے لیے ناگزیر ہے کہ امت اسلام کے ان دونوں سرچشموں کو مضبوطی سے تھام لے اور یقین کے ساتھ اسلام کی شاہراہ پر چلے کہ جو کچھ ان دونوں میں ہے وہی اصل اور سچا دین ہے اور جو کچھ ان دونوں میں نہیں ہے وہ ہرگز دین نہیں ہے۔ اسلام اگر امت کو عزیز ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی سیدھی شاہراہ پر چلنا چاہتی ہے تو ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کا اہتمام ہو، اس کے حکام اور تعلیمات سے عام طور پر مسلمان واقف ہوں اور اسلامی سوسائٹی میں ہر طرف اس کا چرچا ہو، اس کے احکام کی پابندی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا جس نے اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رکھا ہے۔ ترمذی۔ اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اسلامی سماج میں، معاشرے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ عام ہو۔